حرہ بنت سعدیہ حلیمہ دائی کی نواسی، وہ حجاج کے دربار میں آئی تو حجاج نے کہا تو خلفاء پہ علی کو فوقیت دیتی ہے؟ تو اس نے کہا جھوٹ۔ کس نے کہا تجھ سے؟ یہ جھوٹ ہے خبر تیرے پاس، ایسا نہیں ہے۔ کہا پھر کیسا ہے؟ کہا کیا باتیں کرتا، علی کو فوقیت خلفاء پہ؟ ارے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب سے افضل ہے علی۔ میں انبیاء پہ فوقیت دیتی ہوں، عام لوگوں پہ نہیں۔ تو حجاج نے کہا تو پھر دلیل؟ کہ ہر دعوے پر 10 دلیل اور سب قرآن سے۔ کہ آدم سے کیسے افضل ہے علی؟ آدم سے کیسے افضل ہے؟ کہ اللہ نے آدم سے کہا تھا ادھر نہ جانا اور یہ نہ کھانا، اور آدم نے کھا لیا، اللہ کا کہا نہیں مانا۔ علی کو اللہ نے منع نہیں کیا تھا کہ گیہوں نہ کھانا، مگر تا حیات گیہوں نہیں کھایا اور جو کھایا، اس لیے علی افضل ہیں آدم سے۔ اور نوح اور لوط سے کیسے افضل ہیں؟ کہ قرآن نے کہا کہ نوح اور لوط کی بیویاں خائن تھیں اور کافرہ تھیں اور جہنم میں جائیں گی۔ تو 2 پیغمبروں کی بیویاں ایسی نکلیں، 2 بیویاں ایسی نکلیں، نبی کی بیوی ہو کے ایسی نکلی، اور علی کی بیوی سیدہ نساء العالمین۔ اس لیے علی نوح سے بھی افضل ہیں اور لوط سے بھی افضل ہیں۔ اور کہا ابراہیم کو دیکھ لو، قرآن میں موجود ہے، اللہ سے کہا کہ مجھ کو دکھا کہ تو کائنات کیسے چلاتا ہے، تیرا کنٹرول کائنات پہ کیسے ہے؟ تو اللہ نے کہا کیوں ابراہیم یقین نہیں ہے؟ کہا یقین ہے، یقین میں اضافہ تھا۔ اور علی نے کہا سارے پردے سامنے سے ہٹ جائیں، یقین یہاں ہے وہی۔ اس لیے ابراہیم سے افضل ہیں۔ اور موسیٰ سے کیسے افضل ہیں؟ کہ شب ہجرت اللہ نے موسیٰ سے کہا جاؤ نکل جاؤ مصر سے، کہنے لگے اللہ چاروں طرف تو دشمن پھیلے ہیں، وہ ہمیں مار ڈالیں گے، ہم نکلیں کیسے گھر سے ڈر کے مارے؟ تو موسیٰ شب ہجرت ڈر گئے، علی شب ہجرت 40 تلواروں کے سائے میں سو گئے۔ اس لیے موسیٰ سے افضل ہے علی۔ اور کا عیسیٰ سے افضل تو ایسے ہیں کہ جب ایک قوم عیسیٰ کو خدا کہنے لگی تو اللہ نے عیسیٰ سے پوچھا یہ قوم تمہیں خدا کیوں کہہ رہی ہے؟ کیا تم نے ان کو سکھایا کہ یہ تمہیں خدا کہیں؟ تو عیسیٰ نے کہا پروردگار نہیں، میں بری ہوں، میں نے نہیں کہا۔ تو عیسیٰ ڈر گئے جب ایک قوم انہیں خدا کہنے لگی۔ علی کو نصیری نے خدا کہا، خدا نے علی سے نہیں پوچھا یہ قوم تمہیں سمجھے کہ کوئی یہ نشیریت کا درس دیا جا رہا ہے، اور کوئی اہل لکھنؤ تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اس لیے کہ 200 سال میں جتنی شاعری ہوئی ہے یہاں، ناسک اور آتش اور رند اور رشک اور آخری دور کے ثاقب و آرزو یا یگانہ چنگیزی تک، اور اس کے بعد صفی لکھنوی اور پھر سالک اور منظر اور جتنے بھی شعراء گزرے ہیں، شارف صاحب تک، تکمیل صاحب تک اور نیرین تک اور فدوی صاحب تک، ہر ایک کے مجموعے میں 5-6 جگہ تو نشیری کا تذکرہ ہوگا۔ تو اس لیے اعتراض تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو سوال یہ کہ علی سے پوچھا کیوں نہیں گیا کہ یہ قوم تمہیں خدا کیوں کہہ رہی ہے؟ مسئلہ یہی تھا۔ کچھ چیزیں انبیاء کے لیے ہوتی ہیں، کچھ ائمہ کے لیے ہوتی ہیں، کچھ قوم کے لیے ہوتی ہیں، یہ ہم کو مزہ لینے کے لیے رکھا گیا۔ نشیری کا ذکر
ہمارے مزے کے لیے رکھا۔ اچھا ہمارا مزہ نصیری سے کیا ہے بھائی؟ نصیری سے کیا مزہ؟ وہ مزہ سن لیجیے، یہ ایک ری ایکشن ہے، یہ مسئلہ شام سے تعلق رکھتا ہے، کہیں اور سے نہیں، یہ لکھنؤ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے کسی ملک کا شہر کا مسئلہ، یہ شام کا ہی مسئلہ ہے۔ اس ملک میں جہاں 70,000 ممبروں سے علی پر تبرہ ہوا تھا، وہیں قوم نے علی کو خدا کہا، منہ پہ جوتا مارا۔ نہ وہ ہوتا نہ یہ ہوتا۔ کہ علی کی طہارت، علی کی بزرگی، علی کی بڑائی، اس کو کون پا سکتا ہے؟ اسے کون پا سکتا ہے؟ جب نصیر مرنے لگا تو اس نے اپنی قوم سے کہا بھولنا نہیں، یہی علی تمہارے خدا ہے، اور سنو یہ وہ خدا ہے جو کبھی مرے گا نہیں، جسے موت نہیں آئے گی۔ بس نصیر نے یہ جملہ جو کہا تو علی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اب سمجھے راز کیا ہے اس مسکراہٹ کا؟ جب ابن ملجم نے ضربت لگائی تو علی نے کہا فزت برب الکعبہ، آج میں کامیاب ہو گیا، اگر شہادت نہ پاتا تو نصیری کیا پوری دنیا خدا ہے۔ یہ کامیابی یہ ہے۔ آج تک علی کی شہادت نے توحید کو بچایا ہوا ہے۔